واقعی برانڈڈ ہے پھر بھی وہ نہیں خریدے گا، اس لیے کہ اسے بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اسی جامع مسجد کے سامنے سے کوئی چپل اٹھا لیں اور اسے لا کر کے کسی اسکیچر کے، ایڈیڈاس کے کسی بھی برانڈڈ شو روم کے اندر رکھ دیں اور اس 20-25 روپے کے چپل کو 5000 میں بیچیں، کوئی نہ کوئی کسٹمر ضرور ملے گا جو اسے بھی خرید لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بھروسہ۔ پتا چلا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بول کر سودا نہ بیچو۔ اگر قوم کو ایک مرتبہ پتا چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، وہ 10 دکانیں چھوڑ کر تمہاری دکان سے سودا خریدتے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا بزنس ہے۔ ہمارے بزنس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے کاروبار کی، پراپرٹیز کی، ہمارے گاڑیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے بزنس کے آگے۔ آج کسی کے پاس ایک شپ ہو نا، شپ، تو آپ جانتے ہیں وہ کتنا امیر کہلاتا ہے؟ اس کے پاس ایک شپ ہے۔ کسی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہو، کتنا امیر ترین انسان ہے۔ لیکن ان کے بارے میں ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ کیمرے بھی لگے رہتے ہیں، بعض میں ہمارے مصلح حضرات، اللہ سلامت رکھے ان سب کو، بہت سارے لوگ ہیں جو خطیبوں کی خاص طور پر اصلاح کر رہے ہیں اس وقت، اور بات اچھی بھی ہے۔ اگر اصلاح صحیح زاویے میں کی جائے تو وہ بہت حد تک مفید بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں ان پر کوئی تان و تشریح نہیں کر رہا ہوں قطعاً، لیکن وہ کیچ کرتے ہیں۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں 80,000 اونٹ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھے۔ یہ میری تحقیق اپنوں کی نہیں ہے، غیروں کی ہے۔ پورے عرب میں ان کے اونٹ پھیلے ہوئے۔ اونٹ صحرا کا جہاز کہے جاتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں اس دور کے اندر سب سے بڑا جو ٹرانسپورٹنگ سسٹم ہے وہ اونٹ ہے۔ اتنے اونٹ ان کے پاس موجود تھے، اور اللہ اکبر، وہ سارا بزنس چھوڑ کر ایک درہم بھی نہیں لیا اور دین کے لیے مدینے آ گئے۔ مدینے آئے، دین کے لیے مدینے آئے۔ اور جب مدینے آئے تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا۔ جب مواخات ہوئی، آپ سب جانتے ہیں واقعہ نا، کہ حضور نے انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا مدینے میں۔ جس کے پاس پراپرٹی تھی، جس کے پاس درہم و دینار تھے، انہوں نے آدھے پیسے اپنے بھائی کو دے دیے جو مہاجر تھے۔ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر ان سے نکاح کرا دیا۔ یہ سسٹم ہوا مدینے کے اندر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا حضرت سعد بن ربی کا۔ یہ مدینے کے امیر ترین انسان تھے۔ کیا ہوا، آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگی گفتگو؟ اچھا، کسی ضرورت سے جا رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر کے دھیرے دھیرے اور بھی لوگ چلنے لگے تو اس سے گفتگو کا جو ردم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر مجمع میں 10-15 لوگ ایسے ہوتے ہیں، چند لوگ جو گفتگو سننے آتے ہیں۔ میرا خطاب انہی سے ہے، بس آپ انہیں سننے دیں، میری گزارش یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا بھائی بنایا جو مدینے میں امیر تھے۔ جب وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آدھی دولت آپ کو دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو، اس میں سے جو تمہیں ٹھیک لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن حضور نے ان پر تبلیغ کی تھی، ان سے کہا تھا کہ عبد الرحمن تمہیں مدینے کی اکانومی کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ تمہاری دولت میں اضافہ فرمائے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے مدینے کا بازار دکھاؤ۔ یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اپنے فائدے کی چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھو کہ تمہارا فائدہ کہاں ہے اور تمہارا نقصان کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مدینے کا بازار دکھا دو۔ بنی قینقاع بہت بڑا بازار تھا مدینے کا، جس پر قبضہ یہودیوں کا تھا، جوئس کا۔ یہودی یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو دماغ ملا ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے، اور دماغ رکھنے والے، دانائی رکھنے والے۔ بہرحال میں ان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب یہود کا ذکر آ جاتا ہے تو یہ بات مجھے حضور کی یاد آتی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو، فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودُ، تم یہودیوں پر لعنت بھیج دو صدقہ ادا۔ جس قوم کی کو فالو کر رہی ہے ہمارے نوجوان، اس کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ ان کے ہیئر اسٹائل، ان کے بال، ان کے پینٹس، ان کے لباس، ان کے ڈریسز، اور بچیاں خاص طور پر جس قوم کو فالو کر رہی ہیں
سوشل میڈیا کے اعتبار سے انسٹا پر یا دیگر چیزوں پر جو کر رہی ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ قوم ہے. زمین پر امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا حضور کی حدیث مبارکہ کے اعتبار سے جب تک ایک بھی یہودی زمین پر زندہ ہے. اللہ قرب قیامت میں جب وہ ختم کیے جائیں گے، جس درخت کے پیچھے وہ چھپیں گے وہ درخت پکار کر کہے گا یہ میرے پیچھے چھپا ہے، اسے مار. اللہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عرض کر رہا ہوں یہودیوں کا قبضہ تھا پورے بازار پر. یہودی وہاں کے سب سے بڑے کیپٹلسٹ مانے جاتے تھے، بزنس مین مانے جاتے تھے، ان کا قبضہ تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار آئے، انہوں نے بہت غور سے بازار کو آبزرو کیا، دیکھا کہ اس بازار کے اندر کمی کیا کیا ہے، اس بازار کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو پکڑا جا سکتا ہے، جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور جس کے ذریعے سے بزنس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بہت غور سے 3 دن بازار کو دیکھا، اور فرسٹ ڈے انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ تو مجھے کھجور اور بٹر دے دے یا گھی دے دے، میں اسے شام کو بیچ کے تجھے منافع بھی دوں گا. اس نے دے دیا. انہوں نے کسی طرح شام تک اسے بیچ کر کے منافع بھی کما لیا، اس کو بھی پیسہ واپس کیا. اور حضرت سعد بن ربی کے گھر لوٹے تو بٹر اور سبزیاں لے کر کے لوٹے. وہ حیران ہوئے کہ جس کے پاس صبح 1 درہم بھی نہیں تھا وہ شام کو کما کر لوٹا ہے. اللہ اکبر. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، تم سے لوگوں کو فائدہ ہو. ہم تو لوگوں کے نقصان پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں کہ ہماری وجہ سے نقصان کتنا ہو سکتا ہے. وہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، علماء بیٹھے ہیں مجھے معاف کریں گے لیکن یہ بات ہے، بہرحال حکایت ہے کہ کسی نے یہ بات مجھ سے کہی تھی کہ حضرت آج کل جتنے لوگوں کو بی پی اور شوگر کی بیماریاں ہیں وہ ان کے اپنی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے پڑوسیوں کی کامیابی کی وجہ سے ہیں. کہ وہ پڑوسی کیسے کامیاب ہے، وہ میرے بغل کے گاؤں والا وہ زیادہ کامیاب کیوں ہے. میں کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن یہ کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے. ہمیں اپنی پرابلمز کا اتنا ٹینشن نہیں ہے جتنا دوسروں کی اچیومنٹ کا ٹینشن ہے. اگر آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدہ کے لیے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. حکایت یہ ہے کہ کسی ولی سے کسی شخص کی ملاقات ہو گئی، اس نے کہا حضور میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، ایسی دعا کر دیں کہ میں جو بھی اللہ سے مانگوں مجھے اللہ عطا فرما دے، جو دعا کروں قبول ہو جائے. انہوں نے کہا ہو جائے گی لیکن ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہا تو جو بھی اللہ سے مانگے گا تجھے 1 ملے گا، تیرے پڑوسی کو ڈبل ملے گا. تجھے 1 ملے گا، تیرے پڑوسی کو کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. چلا آیا، اس نے دعا کی اے اللہ مجھے اچھا گھر عطا فرما. اس کو 1 گھر ملا، اس کے پڑوسی کو 2 گھر ملا. اس کا ٹینشن شروع ہو گیا. دعا کی اے اللہ مجھے اچھی سواری دے، اسے 1 سواری، اس کے پڑوسی کو 2 سواری. اس کا ٹینشن اور بڑھ گیا. دعا کی اے اللہ مجھے اچھی بیوی دے، اسے 1 بیوی، پڑوسی کو 2 بیوی ملی. اس کا ٹینشن اور بڑھ گیا. اس نے کہا اب کیا کیا جائے، ساری خوشی ختم ہو رہی ہے، کیا کیا جائے. اس کو ایک چال سمجھ میں آئی. اس نے کہا اے اللہ میرا 1 ہاتھ ٹوٹ جائے. اس کے 1 ہاتھ ٹوٹے، پڑوسی کا 2 ہاتھ ٹوٹ گیا. اسے تب راحت ملی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ کوئی سچا نہیں ہوگا لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے میں ہمیں مزہ آ رہا ہے تو مقصد تخلیق بھول گئے ہو. قرآن کی اس آیت پر غور کرو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدہ کے لیے. تم دوسروں کو نقصان پہنچانے میں خوشی محسوس کرتے ہو. مسلمان ہو کر اگر کوئی مسلمان کی ٹانگ کھینچے، مسلمان ہو کر اگر کوئی مسلمان کا دل جلائے، مسلمان ہو کر اگر کوئی مسلمان کی قبر کھودنے کی تیاری کرے، اسے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے، بزرگوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک میں ارشاد ہوا، سورہ ماؤن کی آخری آیات ہیں کیا؟ فویل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون.
آگے آخرت کے منکرین کا ذکر کرتے ہوئے خرابیاں بیان ہو رہی ہیں، صفت بیان ہو رہی ہیں، نیچے فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کی جو اپنے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں سے اپنے پڑوسیوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے. یہ مفہوم ہے قرآن پاک کی اس آیت کا، یعنی روز یوز ہونے والی چیزوں کو آپس میں شیئر نہیں کرتے. شیئر کرنا چاہیے، کیوں؟ تاکہ تمہارے سامان سے تمہارے پڑوسی کو بھی فائدہ ہو. یہ سورہ ماؤن کی آخری آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزمرہ کی چیزیں تم استعمال کرتے ہو، اگر پڑوسی مانگے تو صرف خود ہی استعمال نہ کرو، پڑوسیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاؤ. مثلا نمک ہے، مرچ ہے، اس دور میں تو کوئی نہیں مانگتا ہوگا، اب چیزیں بدل گئی ہیں. کوئی چارجر مانگ سکتا ہے، کوئی ہاٹ سپاٹ مانگ سکتا ہے، مختلف چیزیں آپ سے مانگ سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو فائدہ پہنچائیں. آپ کی کوئی بائک مانگ سکتا ہے کسی وقت، آپ کے ہاں اگر بور ہے، سمرسیبل ہے، وہ کوئی پائپ مانگ سکتا ہے آپ سے. اگر آپ اتنا فائدہ بھی نہیں پہنچاتے، یہاں مذمت کی گئی ہے. آپ کی ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے. حضرت حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن دیکھا کہ آپ کی والدہ آپ کے پڑوسی کے گھر سے نمک لے آئی، تو پوچھنے لگے کہ ماں میں نے پرسوں ترسوں ہی نمک کی پوری بوری گھر میں لا کر رکھی ہے، تو نے پڑوسی سے کیوں مانگا؟ کہنے لگی بیٹا فرید، دراصل بات یہ ہے ہمارے پڑوسی غریب ہیں، وہ اکثر ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان سے کبھی کچھ نہیں مانگتے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ ہم سے مانگنا بند نہ کر دے کہ صرف وہی مانگتے ہیں ہم نہیں مانگتے، اس لیے میں نے مانگ لیا ہے تاکہ وہ ہم سے برابر مانگتے رہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کتنا فائدہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں اور کتنا پہنچا رہے ہیں. ہم لوگوں کا دل جلا رہے ہیں. کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم تو ہے، لیکن نعمتوں کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ پڑوسیوں کا دل جلے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، آپ میری بات کو قبول کر لیں. ہم ایک برگر بھی کھاتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس لگاتے ہیں، یہ دیکھو میں نے کھا لیا ہے. ایک آئی فون لیا ہے، اس کا اسٹیٹس لگایا ہے. یہاں بچیاں اگر بہنوں کا انتظام ہو، پتہ نہیں وہ سن رہی ہوں، تو وہ اپنی جیولریز کا اسٹیٹس لگاتی ہیں، دکھاتی ہیں. اچھی بات، نعمتوں کا چرچا کرو، لیکن تمہاری چیٹ لسٹ میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو جو آئی فون نہ خرید سکے، ہو سکتا ہے ایسی بچی بھی ہو جو کبھی وہ گہنے نہ خرید سکے، اس کا باپ نہ دے سکے اسے. تو یہ نعمتوں کا چرچا نہیں ہے. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم غریبوں پر رعب جمائیں گے تو خدا کی قسم یہ نعمتیں تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی. دل جلانے کی کوشش نہ کرو، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو. میرے آقا نے نہیں فرمایا یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہ کرو. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ فرمایا کہ اگر گھر میں گوشت بناتے ہو تو پڑوسیوں کا خیال کرو، یا تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو، ایک کٹوری سالن ان کو بھی دو، وگرنہ ایسے زاویے میں بناؤ کہ اس کی خوشبو تمہارے پڑوسی تک نہ جائے کہ تم کھا سکتے ہو، تمہاری حیثیت ہے، پڑوسی کی حیثیت نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل دکھ جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے نہیں، لوگوں کی جلن کے لیے، حسد کے لیے نہیں. تمہیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے. فائدہ پہنچاؤ، تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. دیکھو جس سے فائدہ نہیں ہوتا نا، دنیا اسے ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے. جس سے فائدہ ہوتا ہے دنیا اس کی پرورش کرتی ہے، پالتی ہے. تمہارے شہر میں محلے میں مکھیاں ہوں گی، مارتے ہو یا نہیں مارتے؟ بڑے بڑے بیڈمنٹن آتے ہیں مکھیاں مارنے کے، اس لیے کہ مکھیوں سے فائدہ کوئی نہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں، تو انہیں مارا جاتا ہے. لیکن اسی مکھی برادری کی ایک مکھی ہے جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے، اسے مارا نہیں جاتا، اسے پالا جاتا ہے. پوچھو کیوں پالا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسے مار دیا جائے. وہ مکھی شہد کے طریقے سے فائدہ دیتی ہے، اسے مارا نہیں جاتا، اسے پالا جاتا ہے. اگر جینا چاہتے ہو، اگر زندگی گزارنا چاہتے
ہو, اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو, دنیا تمہیں خود بخود کھوالنے لگ جائے. یہ کام کرو, اس پر توجہ کرو. بڑے بڑے اولیاء کے دربار گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو فائدہ ملا ہے. لوگ کیوں جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں, لوگ کیوں جاتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں, کیوں محبوب الہی کی بارگاہ میں ہجوم ہے, کیوں اعلی حضرت کے دروازے پہ رش ہے, کس بنیاد پر؟ کہا یہ وہ آستانے ہیں جہاں ذات نہیں دیکھی جاتی, جہاں نسل نہیں دیکھی جاتی, جہاں قبیلے نہیں دیکھے جاتے, آنے والے کو فائدہ دیا جاتا ہے, اس لیے ہجوم ان کے دروازے پہ لگا رہتا ہے. فائدہ دو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ, نقصان نہ پہنچاؤ. میرا وقت تو ہونے چلا ہے. عرض کر رہا تھا انہوں نے امت کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے بہت غور سے مارکیٹ کو دیکھا. توجہ ہے, سن رہے ہیں یا نہیں؟ درود شریف پڑھی اللہ رب محمد. بہت آواز کھینچ رہا مائک میں, کچھ مائک میں چھیڑ چھاڑ نہ کریے گا, لیکن جیسا چل رہا ہے بس چلنے دیں, تاکہ بس 10-15 منٹ اور ہے وہ میری بات مکمل ہو جائے. یہ میری جماعت والے جانتے ہیں, ابھی 11ویں شریف کا مہینہ گزرا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آواز بھی ذرا سی لگی ہوئی ہے. آپ دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس صحیح ہو جائے. نہیں, عرض کر رہا ہوں, وہ جب پہنچے بازار میں, بہت غور سے دیکھا بازار کو. یہ پہلا شخص ہے امت کا جو مارکیٹنگ کو لکھتا بھی ہے. تھیسس لکھے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا لکھوائے ہیں, ان کے مخطوطے میں نے دیکھے کہ وہ لکھتے تھے, اپنی آبزرویشن کو لکھتے تھے, جو وہ پڑھتے تھے بازار کو, اپنی اسٹڈیز کو لکھتے تھے, اور لکھ کر کے انہوں نے 3 چیزیں بہت ڈیپلی بیان کی ہیں مدینے کے مارکیٹ میں. کیا کہا؟ پہلی چیز, اس مارکیٹ کے اندر جو چیز بک رہی ہے وہ اصلی بھی ہے, نقلی بھی ہے. یہ ایک کمزوری تھی. یہودی اصلی چیزوں کو بھی بیچتے تھے, نقلی چیزوں کو بھی بیچتے تھے. دوسری چیز کہ جو یہ بیچتے ہیں اس کا مناسب پیسہ نہیں لیتے, زیادہ پیسہ لیتے, اوور ریٹنگ, زیادہ پیسہ لیتے ہیں. دوسری چیز. تیسری چیز کہ ان کے مال میں اگر کوئی فالٹ نکل آئے تو یہ کبھی اس کا علاج نہیں کرتے, اس کا حل, اس کا سلوشن نہیں دیتے. ان 3 چیزوں کو انہوں نے غور کیا بہت زیادہ. اور دنیا کا پہلا شخص ہے تاریخ انسانیت میں جس نے کسٹمر کیئر کی سویدھا اپلبدھ کرائی. یہ پہلی ذات ہے, نبی کا وہ صحابی جسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. یہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا کو کسٹمر کیئر کی سویدھا اپلبدھ کرائی ہے. آپ نے جب کاروبار شروع کیا ہے, کچھ پونجی جمع کی اور آپ نے گھوڑوں کا کاروبار شروع کیا, تو آپ نے ایک الگ سے جو ہے وہ ایک کاؤنٹر لگایا اور وہاں اپنے چند بندوں کو, لوگوں کو بیٹھایا کہ اگر کوئی خرابی نکلے اس خرابی کا سلیوشن ہونا چاہیے, اس کو رپورٹ کیا جائے اور اس خرابی کو دور کیا جائے. یہ پہلی ذات ہے. بہت توجہ, سن رہے ہیں آپ میری بات کو یا نہیں؟ آپ بزنس مین بھی ہوں گے یہاں, کسی نے بتایا کہ لوگ بزنس مین بھی ہیں. یہ بات قابل غور ہے. پہلی چیز انہوں نے اس پر غور کیا. یہ پہلی ذات ہے جنہوں نے یہ کام کیا. دوسری چیز, یہ پہلی ذات ہے جس نے ایسیسریز کا بزنس شروع کیا. یہودی گھوڑے بیچتے تھے لیکن ایسیسریز کا کوئی بزنس نہیں تھا. انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ زین کا, لگام کا, چابک کا, نال کا, یہ اس کے ساتھ یہ بزنس شروع کیا اور لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا کہ یہ چیزیں ایسی بھی بیچی جا سکتی ہیں. دوسری چیز. تیسری چیز, انہوں نے وہ کام کیا کہ انہوں نے جو قافلے آتے تھے ان قافلوں سے ڈیل کرنے کے بجائے خود مارکیٹنگ کرنا شروع کیا اور خود باہر سے مال لاتے, کوشش کرتے اور اس کو بیچتے. جب انہوں نے یہ کام شروع کیا, دیکھتے دیکھتے چند ہی دنوں میں ان کا سرمایہ بڑھ گیا اور وہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو مدینے کے مارکیٹ میں مجھے آگے لے کے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا بھروسہ ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. حضور نے اللہ نے ارشاد فرمایا جھوٹ مت بولو, اللہ سے ڈرو, اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے. لیکن تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں کاروبار چلتا نہیں ہے. کاروبار کے اندر سب سے بڑی چیز ہے بھروسہ.
سب سے بڑی چیز ہے تمہارے کسٹمر کا بلیف سسٹم. یہ بڑی چیز ہے. کس بنیاد پر؟ آپ نہیں سمجھے اگر میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. آپ دلی چلے جائیں, دلی کی جامع مسجد کے باہر اسکیچر کا کوئی شو لے لے یا کسی برانڈڈ کا, آپ کہیں گے آپ شاید پروموشن کر رہے ہیں, میں کسی کا پروموشن نہیں کر رہا ہوں, میں ایک نام لے رہا ہوں کہ کسی بھی اچھی برانڈڈ کمپنی کا کوئی جوتا لے لیں, کوئی چپل لے لیں, اور وہاں آپ ٹھیلے پر اس کو رکھ کر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ آپ نے بھلے ہی اسے 10,000 کا خریدا ہو, لیکن آپ لوگوں سے کہیں 5,000 میں سے خریدو. کوئی نہیں خریدے گا, کبھی نہیں لے گا. کیوں؟ یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. اسے اگر پتا بھی چل جائے کہ یہ واقعی برانڈڈ ہے پھر بھی وہ نہیں خریدے گا, اس لیے کہ اسے بھروسہ نہیں ہے. لیکن اسی جامع مسجد کے سامنے سے کوئی چپل اٹھا لیں اور اسے لا کر کے کسی اسکیچر کے, ایڈیڈاس کے, کسی بھی برانڈڈ شو روم کے اندر رکھ دیں اور اس 20-25 روپے کے چپل کو 5,000 میں بیچیں, کوئی نہ کوئی کسٹمر ضرور ملے گا جو اسے بھی خرید لے گا. وجہ کیا ہے؟ بھروسہ. پتا چلا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بول کر سودا نہ بیچو. اگر قوم کو ایک مرتبہ پتا چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے, وہ 10 دکانیں چھوڑ کر تمہاری دکان سے سودا خریدتے نظر آئے.